افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ اس کا معنی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، یعنی قوموں کی جو تقدیر ہوتی ہے وہ افراد کے ہاتھوں میں ہے، وہ انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یعنی جو افراد ہوتے ہیں یہی قوم کو بناتے ہیں، یہ ملک کو بناتے ہیں، اور یہی افراد ملک کو سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ مہربانی کر کے خاموش بیٹھیے۔ اور افراد جو ہوتے ہیں اس افراد کی تعمیر صحیح دشا میں ہونی چاہیے، اس افراد کی جو ڈیولپمنٹ ہے، نشو و نما ہے، وہ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور اس افراد کی تعمیر کون کرتا ہے؟ اس افراد کی تعمیر ایک اسکول ہی کرتا ہے، ایک کالج ہی کرتا ہے، ایک یونیورسٹی کرتی ہے۔ اور یہی افراد جو ہوتے ہیں جو اچھے انسان بنتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کل کا مستقبل ہوتا ہے، ملک کا مستقبل ہوتا ہے، قوم کا مستقبل ہوتا ہے، قوم کا ضامر ہوتا ہے، قوم کا رہبر ہوتا ہے، یہ یہی افراد ہوتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یعنی قوموں کی تقدیر جو ہوتی ہے یہ ان فردوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ یہی فرد ہوتے ہیں کل کی چیف منسٹر، یہی فرد ہوتے ہیں کل کے پرائم منسٹر، یہی فرد ہوتے ہیں کل کے گورنر، پریزیڈنٹ آف انڈیا، یہی کل کا فرد ہوتا ہے، یہی کل کا چیف منسٹر ہوتا ہے، یہی کل کا ہمارا ایم ایل اے ہوتا ہے، یہی کل کا ہمارا چیف جسٹس ہوتا ہے، یہی کل کا ہمارا ڈاکٹر ہوتا ہے، یہی کل کا ہمارا انجینئر ہوتا ہے، یہی کل کا ہمارا استاد ہوتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر فرد ہے یہ مقدر کا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی ملت کی مقدر کا تقدیر کا ستارہ یہ فرد ہوتا ہے، یہ سنوارتا ہے، یہ ملت کو سنوارتا ہے، ملت کو سنوارتا ہے، ملت کو سنوارنے والا ہوتا ہے، قوم کو سنوارنے والا ہوتا ہے، قوم کو بنانے والا ہوتا ہے۔ اور ان افراد کی تعمیر کرنے کے لیے، ان افراد کی صحیح طریقے سے نشوونما کرنے کے لیے، ان افراد کو بنانے کے لیے، ان افراد کو صحیح دشا میں کھڑا کرنے کے لیے اسکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں۔ اور ان کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، لیکچررز ہوتے ہیں، ماسٹر ٹرینرز ہوتے ہیں، انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی صحیح نشوونما کریں، آپ کی صحیح دشا میں آپ کو صحیح راہ پر گامزن کریں۔ میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ اس لیے آپ کو چاہیے جو استاد ہوتے ہیں، جو قوم کے معمار ہوتے ہیں، جو قوم کے بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو سرکار تنخواہ دیتی ہے، ان کو سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی ہے۔ اگر سرکار آپ کو استاد پڑھاتا ہے اس کے لیے اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور آپ کا وقت جو ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ کو سکول میں بیٹھ کر، کالج میں بیٹھ کر، یونیورسٹی میں بیٹھ کر استاد سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ استاد آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں سرکار آپ پہ رقم خرچ کرتی ہے، اسکولوں کی تعمیر کرتا ہے، یونیورسٹی کی تعمیر کرتا ہے، عمارات بناتی ہے، آپ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کی بجٹ کی بات کریں گے نیشنل لیول پہ، ہمارے ملکی لیول پہ، سطح پہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے 1 لاکھ کروڑ مختص ہوا ہے۔ یہ بجٹ انسٹرومنٹ کس میں ہے؟ اتنے پیسے کیوں؟ تاکہ صحیح قوم کی تعمیر ہو سکے، صحیح افراد کی تعمیر ہو سکے، صحیح ملت کی تعمیر ہو سکے، اور یہی ملت کل کی اچھی ملت کہلائے گی، اچھا قوم کہلائے گا، صحت مند قوم کہلائے گا۔ اور اس سے قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہی فرد ایک قوم کی تقدیر کو بناتا ہے، یہی فرد قوم کی تقدیر کو سنوارتا ہے، یہی فرد قوم کو صحیح دشا پہ لاتا ہے، صحیح راہ پر گامزن کرتا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ اسکول میں بیٹھے ہو ادب سے بیٹھو، با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ بات سکول میں استاد کی عزت کرنا سیکھو، استاد کا احترام کرنا سیکھو،
اسکول میں آپ آتے ہو, اگر آپ دل میں استاد کا احترام نہیں کراتے ہو, استاد کا احترام دل میں آپ بٹھاتے ہو, آپ بہت آگے جاؤ. چاہے کہ کوئی بچہ غریب خاندان سے ہو, کسی کو لگے کہ میں نہیں آگے جا سکتا ہوں, لیکن نہیں بچے آگے جاتے ہیں جو استاد کی عزت کرتے ہیں, جو استاد کی قدر کرتے ہیں, وہی صحیح راہ پر گامزن ہوتے ہیں, وہ صحیح مستقبل کے ضامن ہوتے ہیں, وہ قوم کو صحیح راہ پر کھڑا کر کے رکھتے ہیں. مجھے امید قوی ہے کہ آپ اسکول میں آتے ہو, آپ کلاس میں بیٹھتے ہو, اپنے ہم جماعت کے ساتھ بیٹھتے ہو, کام جو استاد رکھتا ہے اس کام کو آپ خوش اسلوبی سے انجام دو. چاہے کوئی بھی استاد آپ کی کلاس میں آئے اور زانوی ادب تخت کر کے بیٹھا کرو, اور جو ہی استاد کلاس میں آتا ہے تو استاد کے سامنے سرخم کیا کرو اور شور مت کیا کرو. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کلاس میں شور ہوتا ہے. یہ شور, اس شور سے کیا ہوتا ہے, نوائز پولوشن سے کیا ہوتا ہے, نوائز پولوشن سے آپ کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. تو شو بولا میرے کو, میری بات سن رہے ہو, نوائز پولوشن سے کیا ہوتا ہے, آپ کی صحت پر اثر پڑتی ہے, آپ کے دماغ پر سٹرس آتا ہے, آپ سٹرس اور سٹرین سے ہو کر گزرتے ہو, اور آپ کو شور کے سوا پھر کچھ نہیں ملتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج سے کسی بھی کلاس میں شور نہیں ہوگی, ہر ایک کلاس میں خاموشی ہوگی. مجھے شور سے سخت نفرت ہے, سخت نفرت ہے. پچھلی بار مجھے ایک پولیس والا ملا, پولیس میں سروس کرتا ہے, پھر وہ بول رہا تھا دوسرے پولیس والوں کو, تھانے میں تھا شوگام تھانے, بول رہا تھا عاطف صاحب تو ہمیشہ شور سے نفرت کرتے. جب بھی ہم بات کرتے تھے عاطف صاحب میں ڈانٹتا تھا بات بات کہ آپ شور کیوں کرتے ہیں, آپ خاموش کیوں نہیں بیٹھتے. شور سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے, کیونکہ اس سے آپ کی دماغ پر, آپ کے شریر پر اثر پڑتا ہے. کسی کلاس میں شور نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ نکلتے ہو, جو ہی آپ کلاس میں جاتے ہو, آپ نکلتے ہو, سر میں پاس جاؤں گا, میں باہر جاؤں گا. کیوں؟ ابھی آپ کلاس میں گئے ہو, اور ٹرن میں ٹرن اگر ایک لڑکا جائے گا, دو لڑکیاں جائیں گی, ٹھیک, لیکن آپ کی کنٹینیوس سے چلے رہتے ہو دن میں صبح سے لے کر 4 بجے تک. ایک ڈسپلن کا نظام آپ رکھو. میں نے کہا کہ ڈسپلن سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہو. اگر آپ کی زندگی ڈسپلنڈ ہے, اگر آپ صحیح راستے پر چلتے ہو, اگر آپ کو صحیح راستے پر گامزن ہونا ہے, تو آپ کو باادب بننا ہے, آپ کو دوسروں کی عزت دل میں رکھنی ہے, آپ کو اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا ہے, آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہی جانتا ہوں سب کچھ. یہ دماغ میں چل کر رکھنا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. آپ کو طالب بن کر رہنا ہے اسکول میں, طالب علم بن کر رہنا ہے. طالب علم کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ کیونکہ آپ کو علم کی طلب ہوتی ہے, اس لیے آپ کو طالب علم کہتے ہیں. انگریزی میں آپ کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. اور یہ طالب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں طلب ہوتی ہے. طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے علم کی, طلب ہوتی ہے تہذیب و تمدن کی, کلچر سیکھنے کی, ثقافت سیکھنے کی, سائنس سیکھنے کی, گرامر سیکھنے کی, نئی نئی چیزیں سیکھنے کی. یہ طلب آپ میں ہونی چاہیے. جب تک آپ میں طلب ہو تب تک آپ کچھ نہیں سیکھتے, نہ سیکھ سکو گے. اس لیے ایک انسان میں طلب ہونی چاہیے. فی المہد الی اللحد, ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے. ایک مسلمان, ایک انسان کو ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھنا ہے, ایک اسٹوڈنٹ بن کر رہنا ہے. اسی طرح ہمیں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے. ہر ایک کو آپ یہ سمجھو کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. جس نے یہ سمجھا کہ میں نے سیکھا, وہ گمر میں آ گیا, غرور میں آ گیا, تکبر میں آ گیا. تکبر عزازیل رکھ کر وہ زندان لعنت گرفتار کر. تکبر ہوا شیطان کو, وہ لعنت میں گرفتار ہوا. اور مجھے امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کرو گے اور انشاءاللہ آپ ایک نئی سلوک کی تعمیر کرو گے, ایک نئے کل کی تعمیر کرو گے, ایک اس قوم کو نئی راہ پر گامزن کرو گے. آپ ہمارے مستقبل کے ضامن ہو. اسی کے ساتھ میں آپ سے خدا چاہتا ہوں, خدا حافظ. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, وہ اگر پردم تو ہے نہیں خطرے افتاد. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ,
جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، کہ پور پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیل کو آسماں بے کرانا، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔